محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کا ایک ہم شکل جڑواں بھائی تھا جو بچپن میں میلے میں گم ہو گیا تھا۔ ایک دن بازار میں مجھے بالکل میرے شوہر کے جیسا آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں بھیک مانگتا نظر آیا۔ میں نے اسے روکا اور گھر لے آئی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ بھکاری نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بھابھی پہچانا نہیں؟ میں ہی آپ کا اصلی شوہر ہوں۔ یہ تو میرا رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سردیوں کے دن نہایت حالت خراب کر چکے تھے۔ میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے ہاتھ پر ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ میری آنکھ بے اختیار کھل گئی تھی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا، میرے شوہر کا ہاتھ بے خیالی میں میرے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ یہ بے چینی آج کی نہیں تھی، بلکہ شادی کے اگلے دن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے شوہر کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا اور چپ چاپ لیٹ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں چند لمحے چھت کو گھورتی رہی تھی اور پھر گھڑی کو دیکھنے لگی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک ہی میرے دل میں شدت سے تہجد پڑھنے کی چاہ پیدا ہوئی تھی۔ میں ابھی بستر سے نکلتی اسی پل میرے شوہر نے میری کلائی کو تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کہاں جا رہی ہو اور میرا ہاتھ کیوں جھٹکا؟ میں فوراً بولی، ہاتھ نہیں جھٹکا، آپ کا ہاتھ ٹھنڈا لگ رہا تھا، نماز کے لیے جا رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ سخت لہجے میں بولے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، سوتی رہو، بلا وجہ کا تماشا بنایا ہوا ہے تم نے، یہ کوئی وقت ہے نماز کا؟ جبکہ میں نے حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور نہایت نرمی سے بولی، تہجد کا وقت ہے۔ یہ وقت نہیں ہے تو پھر اور کون سا وقت ہوگا؟ ہاتھ چھوڑیں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ چند لمحے وہ مجھے سخت نگاہوں سے گھورتے رہے تھے اور پھر جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ کر کروٹ موڑ گئے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھی تھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے شوہر کا یہ انداز میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی، نماز پر عجیب سی چڑچڑاہٹ کرنا، بلا وجہ الجھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عجیب برتاؤ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے خاموشی سے غسل خانے میں جا کر وضو بنایا تھا اور باہر آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد میں بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے بیٹھی رہی تھی۔ میں دعا مانگنا چاہتی تھی، لیکن میرے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ شادی جب سے ہوئی تھی، جب سے ہی میرا دل خوش نہیں تھا۔ آج میری شادی کو پورے 11 مہینے ہونے والے تھے، مگر جو خوشی ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان ہوتی ہے، وہ خوشی ہمارے درمیان کہیں تھی ہی نہیں، بلکہ ایک عجیب سرد رشتہ تھا۔ کچھ دیر تک میں ہاتھ بلند کیے بیٹھی رہی اور پھر محض یہی ایک دعا مانگ کر جائے نماز لپیٹ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ اے میرے مالک، میرے گناہوں کو معاف کر دینا، اور اگر اس نماز میں کچھ غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے بھی درگزر کر دینا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں بستر پر آ کر ابھی بیٹھی ہی تھی جب اچانک میرے شوہر نہایت غصے بھرے انداز میں بولے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ سونے کی، جاؤ یہاں سے، سامنے صوفے پر جا کر سو۔ ان کا سرد انداز دیکھ کر میں فوراً سے بولی، کیا ہوا ہے آپ کو کاشف؟ آپ اس طرح سے کیوں بول رہے ہیں؟ نماز پڑھی ہے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کیا آپ کا حق میں ادا کر چکی ہوں؟ جبکہ میرے شوہر میری بات سن کر بولے، جتنا میں نے تم سے بولا ہے اسی پر دھیان دو، جاؤ یہاں سے، مجھ سے زبان درازی نہیں کرو۔ ان کا لہجہ، سخت لہجہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آج سے پہلے میرے شوہر نے مجھ سے اس طرح اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میری آنکھوں میں فوراً سے آنسو آ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اچانک
کل سے آپ میرے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں بیوی ہوں آپ کی، کوئی نوکرانی نہیں۔ نماز پڑھ لینے میں کون سا گناہ ہے؟ جبکہ میرے شوہر نہایت درشت لہجے میں بولے، نور، تمہیں آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ یہاں سے اٹھو اور سامنے جا کر سو جاؤ، دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا دماغ ابھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، مجھ سے کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا، اٹھو یہاں سے۔ ان کا اتنا سخت لہجہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میرے شوہر چپ چاپ ایک بار پھر دیوار کی طرف منہ کیے سو گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے کاشف کو ہوا کیا ہے۔ حالانکہ رات ان کا موڈ کافی اچھا تھا۔ نماز کے معاملے میں شوہر یا بیوی کا ایسا رد عمل آنا انسان کو حیرت میں مبتلا کر ہی سکتا ہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ صبح میں اس معاملے پر چرچا ضرور کروں گی، چاہے بات بڑھ جائے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ لڑائی 100 بات پر ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح بلا مقصد لڑنا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ کافی دیر تک میں بیٹھی اپنے شوہر کو ہی دیکھتی رہی تھی اور پھر خاموشی سے پاؤں پھیلا کر لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ میں نے چند لمحے چھت کو دیکھا تھا اور پھر نظر اپنے شوہر پر ٹکا دی تھی۔ میرا دل اب ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں فجر کی نماز ادا کروں یا نہیں، کیونکہ تہجد کے وقت جس طرح میرے شوہر نے بات کو بڑھایا تھا، میرا دل ڈر گیا تھا۔ ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں ہمیشہ اپنے گھر میں امن چاہتی تھی، لیکن چند لمحے بعد میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی اور خاموشی سے غسل خانے کی جانب طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے لیے میرے اللہ سب سے پہلے تھے۔ وضو کر کے میں باہر آئی تو میری توقع کے عین مطابق میرے شوہر بستر پر غصے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حلق سے باہر آ جائے گا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، اگر تم نے نماز ادا کی تو خدا کی قسم تمہیں ابھی کے ابھی اس گھر سے نکال دوں گا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جبکہ میری اب بس ہو گئی تھی۔ ایسے کیسے وہ مجھے نماز کے لیے روک سکتے تھے؟ میں فوراً سے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے آپ کس چیز کے لیے مجھے روک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے سے۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے تو اگلے کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ میری یہ بات تیل پر پانی چھڑکنے کی مانند تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور غصے سے دردناتے ہوئے میرے پاس چلے آئے تھے۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا تھا اور میرا بازو سختی سے تھام کر بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں اس طرح بولنے کی؟ جبکہ میں بے اختیار ان سے دور ہوئی تھی۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ مردوں کے پاس ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور ہم عورتوں کے پاس صرف آنسو۔ میں اپنے شوہر کے سامنے سر جھکایا آنسو بہانا شروع ہو گئی تھی۔ چند لمحے وہ مجھے گھورتے رہے تھے اور پھر پاؤں پٹک کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ کوئی دیر تک میں کھڑی روتی رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات میں انہیں ہوا کیا ہے؟ پہلے تہجد سے روکنا اور اب فجر پر روکنا اور احتجاج کرنے پر ہاتھ اٹھا دینا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ چند لمحے بعد میں نے جائے نماز بچھائی اور فجر کی نماز ادا کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع ہو گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میری سسکیوں میں آواز برآمد ہوئی تھی، اے پروردگار، اے میرے مالک مولا، اے میرے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں تجھ سے کتنی محبت کرتی ہوں اور اپنے شوہر کی بھی میں کتنی دیوانی ہوں۔ میں ان کو خفا نہیں کرنا چاہتی، لیکن تجھے خفا کر کے انہیں راضی بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ میرے لیے تو سب سے پہلے ہے، تو نے مجھے بنایا ہے، تو میرا خالق ہے۔ میں مانتی ہوں شوہر کو راضی کرنا
عورت کا فرض ہوتا ہے، لیکن جب مرد اس حد پر اتر آئے تو عورت کیا کرے مجھے نہیں معلوم۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے ہمت اور حوصلہ دے، میرے شوہر کو عقل دے، وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اے میرے مالک، میرے گھر کو اس طرح سے برباد نہ کر، انہیں کیا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر میرے اللہ تو انہیں سمجھ اور حوصلہ دے۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی رہی تھی اور پھر چپ چاپ اٹھ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ میرا دل و دماغ اب ماضی کی یادوں میں دھیرے دھیرے کھوتا چلا جا رہا تھا۔ میری شادی 11 مہینے پہلے میرے ماں باپ کی پسند کے مطابق ہوئی تھی۔ اماں ابا کو کاشف بہت زیادہ پسند آ گئے تھے، انہوں نے پہلی نظر میں ہی ان کو ہاں کہہ دی تھی۔ ان کا اپنا کاروبار تھا، بڑا گھر تھا، گاڑی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میری ساس بھی بہت اچھی اور نیک دل عورت ہے۔ نند دیور جیٹھانی ایسا کوئی رشتہ میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ میرے شوہر اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اس لیے میرے امی بابا نے بلا جھجک رشتے کو ہاں بول کر مجھے ان کے سنگ باندھ دیا تھا۔ جس دن میں بیاہ کر اپنے سسرال آئی تھی، اس رات بھی میرے شوہر نے ایسے ہی برتاؤ کیا تھا۔ جب وہ میرے قریب آئے، میرا گھونگھٹ اٹھا کر مجھے تحفے سے نوازا تھا۔ میں اسی پر ان سے کہا تھا کہ ہم رشتے کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعات شکرانہ ادا کریں گے، لیکن میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، نکاح سے پہلے وہ کر چکے ہیں، اب انہیں اپنے رشتے کا آغاز کرنا ہے۔ میں نے بہت التجا کی مگر میرے شوہر راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی من مانی کی تھی اور میرے نزدیک آ گئے تھے، لیکن مجھے بہت بے چینی ہوئی تھی، اتنی بے چینی کہ میں نے اسی ٹائم رات کے وقت غسل کیا تھا اور شکرانہ ادا کیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے 1-2 دفعہ منع بھی کیا کہ رات ہو رہی ہے، اس وقت غسل نہ کرو، بیمار ہو جاؤ گی، مگر میں نے ان کی بات نہیں سنی تھی۔ مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا تھا، کسی انسان کو نہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں واپس بستر پر آ گئی تھی، جبکہ وہ اب سونے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ اگلے دن بھی ان کا رویہ کچھ اسی طرح سے تھا۔ ظہر اور عصر کے درمیان بھی انہوں نے مجھے کئی مرتبہ ٹوکا تھا کہ کچھ دیر بعد نماز ادا کر لینا، کیا ہو جائے گا، جبکہ میں حیران پر حیران ہو رہی تھی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو نماز کے لیے کیسے روک سکتا ہے، اور ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ہدایت کرے کہ تم نماز ادا کرو، لیکن میرے شوہر مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے تھے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ مجھے نماز کے لیے روکا بھی، مگر آج رات جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، ایسا ہمارے درمیان کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میرا اور میرے شوہر کا رشتہ بالکل ایک رسمی میاں بیوی کے مانند تھا۔ مجھے میرے شوہر سے محبت تھی، لیکن وہ انسیت نہیں تھی جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے۔ اگر وہ بیمار ہوتے تھے تو مجھے فکر ہوتی تھی، لیکن اتنی نہیں جیسی ایک بیوی کو ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب میرے بابا بیمار ہو جاتے تھے تو وہ ایک لمحہ نہیں سوتی تھی، اور میں جب بھی میرے شوہر بیمار ہوتے مجھے شدید نیند آتی تھی، اور میرے برعکس اگر میں بیمار ہو جاتی تو میرے شوہر ایک لمحہ نیند نہیں لیتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گمسم تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ میں فوراً ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میری ساس کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، تمہارا شوہر جب تمہیں نماز کے لیے روک رہا تھا تو تم کیوں نہیں سنتی؟ کیوں اپنے گھر کو آگ لگانا چاہتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، کیوں اماں، کچھ ہوا ہے کیا؟ جبکہ وہ بولی، سب پتہ ہے مجھے، جو تماشا وہ تمہارے ساتھ کر کے گیا ہے۔ تھپڑ کی آواز بھی باہر آئی ہے۔ میں بھی نماز کے لیے ہی جاگی ہوئی تھی۔ بچے، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تمہیں ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے تو تھوڑا بہت عقل سے کام لو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، اماں آپ خود بتائیں
میں نماز سے کیسے رک سکتی ہوں؟ وہ مجھے نماز سے روک رہے ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو ہم آگے آنے والے بچوں کی زندگیوں کو کیسے سنواریں گے؟ جبکہ میری ساس بولی، تمہیں صبح وہ تمہاری ماں کے گھر چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، کچھ علم ہے تمہیں؟ کیوں اپنا گھر برباد کر رہی ہو؟ اپنی ساس کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، میں اپنا گھر برباد نہیں کر رہی ہوں، میں اپنا گھر آباد ہی کر رہی ہوں۔ میرے شوہر اگر غلط راہ پر ہوں گے تو ان کو سمجھانا میرا فرض ہے۔ ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے، اور اگر ہماری آخرت ہی سنوری ہوئی نہیں ہوگی تو ہم کس طرح زندگی بسر کریں گے؟ مرنے کے بعد آخرت ختم نہیں ہوگی، دنیا ایک دن ختم ہو جانے کا نام ہے۔ جبکہ میری ساس بولی، تمہیں سمجھانا فضول ہے، تم بھی ابھی نہیں سمجھو گی، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا جب تمہیں سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ میں فوراً سے بولی، مجھے کیا سمجھنا ہے؟ آپ اکثر مجھ سے یہ بات کہتی ہیں، آج مجھے بتا دیں اس بات کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ جبکہ میری ساس سر نفی میں ہلا کر بولی، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، میرے منہ کو بند کیا گیا ہے، لیکن میں دعا کر رہی ہوں تمہارے سامنے تمام سچ کھل کر عیاں ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں حیران ہو کر ان کی پشت دیکھ رہی تھی کہ ایسی بات انہوں نے کیوں بولی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ جیسے جیسے اجالا ہوتا جا رہا تھا، میرا دل بہت بری طرح سے پریشان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میری ساس بول کر گئی تھی کہ تمہارا شوہر تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر آئے گا، اور یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی۔ میرے امی بابا بوڑھے ہو چکے تھے، بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، بہنیں اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ اگر ایسے میں ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاتی تو میرے ماں باپ بلا وجہ پریشان ہو جاتے۔ میری اماں نے ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ تمہیں رکنے کا آنا ہے، تم 1000 مرتبہ آؤ، تمہیں اپنا کچھ وقت یہاں گزارنا ہے، تم آؤ، لیکن خوش ہو کر، ناراض ہو کر نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کے گھر نہیں جا سکتی تھی، مگر بات اتنی بڑی تھی کہ مجھے یہاں رکنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ آج کے دور میں کوئی بھی عورت یہ سب برداشت نہیں کرتی کہ اس کا شوہر اس پر ہاتھ اٹھائے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر کافی غصے میں اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے بولے، سامان باندھو، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ میرا دل و دماغ بھی اب اپنی جگہ پر نہیں ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بلا وجہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، کاشف ہوا کیا ہے؟ اتنی چھوٹی بات پر آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ رات نہیں گزاری ہے، یا کسی لڑکے کے ساتھ باہر نہیں گئی ہوں جو آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ میں نے صرف نماز ادا کی ہے۔ جبکہ وہ بے اختیار بولے، لیکن کیوں کی نماز ادا؟ جب میں نے تمہیں منع کر دیا ہے تو تم کیوں میری بات نہیں سنتی ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ بے عقل ہو؟ تمہیں ان کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں انہیں کیا کہنا چاہتی تھی اور وہ مجھے عجیب باتیں کہہ رہے تھے۔ میں ان کے منہ سے ایسے الفاظ بھی ادا نہیں ہونے دے سکتی تھی جو انہیں گناہ گار کریں۔ اس لیے میں خاموشی سے ان کے نزدیک آ گئی تھی اور ان کے ہاتھوں کو تھام کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پلیز کاشف، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں۔ آپ جس چیز کے لیے مجھے روکیں گے میں اسی وقت لازمی پرہیز کروں گی۔ ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو، میں یہ نہیں چاہتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری ریکویسٹ کرنے پر وہ چند لمحے مجھے غصے میں دیکھتے رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی بات کو پی رہے ہوں۔ چند لمحے بعد وہ مجھ سے تھوڑا دور ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، لیکن ہاں، یہ آخری بار ہے، اگر تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی تو یاد رکھنا، مجھ سے برا
کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرے نہیں تھے بلکہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں خاموشی سے وہیں کھڑی رہی تھی۔ میں نے تو یہ کہہ تو دیا تھا کہ میں ان کی بات مان لوں گی، مگر میرا دل اپنا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ میرے شوہر جو بات مجھے ماننے کے لیے بول رہے تھے وہ قابل قبول نہیں تھی۔ کچھ دیر تک میں کمرے میں ہی رہ کر اپنا وقت کاٹا تھا اور پھر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں ابھی کچن کی طرف جاتی جب میری ساس کے کمرے سے آوازیں آنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں جھگڑا ہو رہا ہو۔ میں فوراً ہی دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اندر سے میری ساس کی روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کیوں نہ بولوں میں کچھ؟ وہ بھی تو میرا بچہ ہے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم چھوٹے ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، تم جس راستے پر جا رہے ہو تمہیں بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے۔ ابھی سنبھل جاؤ ورنہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، تمہیں جہنم نصیب ہوگی۔ جب اچانک میرے شوہر نے کوئی چیز توڑی تھی اور وہ چلا کر بولے، خبردار، جو آپ اس کے نزدیک بھی مجھے نظر آئیں۔ وہ پاگل ہے مگر میں اسے سیدھا کر لوں گا، مگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں اگر میرے اور اس کے درمیان کوئی آیا، خدا کی قسم میں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا۔ ابھی آپ لوگ میری حقیقت سے واقف اچھی طرح نہیں ہیں۔ جبکہ میرے سسر کی آواز آئی تھی، تمہاری حقیقت سے ہم بہت اچھے طریقے سے واقف ہو چکے ہیں۔ تم انسان نہیں، درندے ہو جس کا اختتام بہت جلد ہو جائے گا۔ بس ہمارا دوسرا بیٹا ایک دفعہ مل جائے، تمہاری زندگی اسی پل ختم کر دیں گے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں زندہ رہنے دیا جائے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت تمہیں مار دیتا، مگر تمہیں پال کر اپنے لیے ناسور بنا لیا ہے۔ تم جو اس بچی کے ساتھ کر رہے ہو تمہیں اس کا صلہ بہت جلد ملے گا۔ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ میرے شوہر غصے سے دھاڑے تھے، آپ دونوں اپنی حد میں رہیں۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کچھ حدود ہیں جنہیں آپ دونوں قائم رکھیں گے۔ اگر آپ دونوں نے ان حدود کو پار کرنے کی جرت کی تو میں آپ دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ یہ گھر، کاروبار، گاڑی، پیسہ سب میرے نام ہے۔ آپ دونوں یہاں رہنے والے مکین ہیں، وہ بھی عام مکین جن کی اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ حد میں رہیں۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئے تھے اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کر ان کی سیٹی گم ہو گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ مجھے گھورتے رہے تھے اور پھر بولے، یہاں کیا باتیں کھڑی ہو کر سن رہی ہو؟ میں فوراً سے ہڑبڑا کر بولی، نہیں، باتیں نہیں سن رہی تھی، میں گزر رہی تھی جب آپ کی آواز سنائی دی۔ میں کچن میں جا رہی تھی آپ کے لیے ناشتہ بناؤں، جبکہ وہ بولے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے کچھ بھی بنانے کی، اور خبردار جو تم ان کے کمرے کے اندر گئے، بلا وجہ تمہیں مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور میں ایسا کبھی زندگی میں ہونے نہیں دوں گا۔ ان دونوں کا بندوبست تو میں بہت جلد کروں گا۔ میرے لیے جو بھی مشکل بنے گا میں اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کے والدین ہیں وہ دونوں، اگر وہ کچھ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے رد عمل ظاہر کریں گے۔ ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جبکہ میرے شوہر فوراً سے بولے، تمہیں ہر معاملے میں میری مخالفت کرنا اچھا لگتا ہے نا؟ میں تمہارا بھی بندوبست کروں گا، تم میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرے نہیں تھے بلکہ گھر سے چلے گئے تھے۔ ان کا رویہ، ان کا انداز، سب کچھ مجھے حیران کر دینے والا تھا۔ چند لمحے کے بعد میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی اور پھر اپنی ساس سسر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں ہی سر پکڑے زار و قطار رو رہے تھے۔ میں فوراً اپنی ساس کی طرف بڑھی تھی اور ان کو تھامتے ہوئے بولی، امی معاف کر دیں انہیں، وہ بیوقوف ہیں، ان کے اندر بالکل بھی عقل نہیں ہے۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہیں کریں،
میں ان کو رات میں ضرور سمجھاؤں گی، وہ آپ سے معافی مانگیں گے۔ آپ کی اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ آپ اور بابا ہی اس گھر کے سربراہ ہیں۔ ہم سب آپ کے بچے ہیں۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، ابھی غصے میں ہیں، ان کا دل و دماغ کام نہیں کر رہا۔ پلیز امی اپنا دل چھوٹا نہیں کریں۔ اچانک ہی میرے سسر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا تو یہاں سے چلی جا، تیرا مستقبل بدتر سے بدترین ہو جائے گا۔ میں سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے بلکہ چلے گئے تھے، جبکہ میری سانس ایک بار پھر میرے سینے سے لگ کر سسکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ ان کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا، اور جو بات میرے سسر نے مجھے کہی تھی وہ مجھے مزید حیران کر گئی تھی۔ کچھ دیر تک میں اپنی سانس کو حوصلہ دیتی رہی تھی، اور پھر چپ چاپ کچن میں آ کر ناشتہ بنانا شروع ہو گئی تھی۔ دو ملازمہ میرے شوہر نے میرے لیے رکھی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ اگر میری ساس مجھے کوئی کام کہہ دے تو ان پر شدید غصہ کرتے تھے کہ میری بیوی کوئی غلام نہیں ہے جو آپ کی خدمت کرے، ملازمین ہیں، ان سے کام کروائیں۔ جبکہ میں ہمیشہ اپنے شوہر کو ڈانٹ ڈپٹ دیتی تھی کہ ملازمین اپنے نہیں ہوتے، وہ محض ایک ورکر ہیں۔ میں ان کی بیٹی ہوں، ان کی بہو ہوں، وہ مجھے ہی کام بولیں گی۔ مگر میرے شوہر مجھے ہمیشہ آنکھیں دکھا کر خاموش کروا دیتے تھے۔ کچھ وقت تک مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، مگر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ میری اہمیت نہیں بڑھا رہی بلکہ اپنے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو ذلیل کرے وہ اسی لائق ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہنا اب عجیب لگنے لگا تھا۔ ناشتہ وغیرہ تیار کر کے میں اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے سسر اب اپنی بیوی کو بیٹھے سمجھا رہے تھے، جو اب بھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میں ناشتہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، بابا امی کو سمجھائیں نا، کیوں رو رہی ہیں اتنا؟ انہیں نہیں معلوم ہے کہ کاشف ایسا ہی کرتے ہیں؟ پھر آپ دونوں اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ سے لازمی وہ معافی مانگیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جبکہ میرے سسر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے پر بات کرنے کی۔ تمہارا شوہر ابھی اپنے توازن میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے وہ تم پر دوبارہ ہاتھ اٹھائے۔ ویسے بھی جو اذیت تمہیں مل رہی ہے وہ کافی ہے، ہم خود کو ویسے ہی بہت گناہ گار سمجھتے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے بولی، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ بابا مجھے کون سی تکلیف ملی ہے، کون سی اذیت ملی ہے جو آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں؟ میری ساس نے فوراً ہی میرے سسر کا ہاتھ دبایا تھا اور ان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں اپنے لیے مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ نور، کمرے میں جا کر آرام سے ناشتہ کرو، ہم سب ٹھیک ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ تمہیں ہمارے متعلق اپنے شوہر سے کچھ سوالات کرنے ہوں گے۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو خوب جانتی ہوں، وہ تم سے بھی الجھے گا۔ ماں باپ کے درمیان ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اگر تم اس کو سمجھاؤ گی تو وہ الٹا تم سے لڑے گا۔ یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے۔ انہوں نے بالکل آرام سے مجھے اس معاملے سے بری کر دیا تھا، اس لیے میں چپ چاپ ہو گئی تھی اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ناشتے کی ٹرے لیے میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پہلا لقمہ جیسے ہی میرے حلق میں گیا، نہ جانے کیوں مجھے ایک بار پھر سے عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ کچھ تھا جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میرے کان میں میرے شوہر اور میری ساس کی باتیں گونجنے لگ گئی تھیں۔ تم چھوٹے ہو، وہ بھی میرا بچہ ہے، تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ختم نہیں ہوگی۔ تم کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟
اور پھر میرے سسر کا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ تاکید کرنا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تم اپنا مستقبل خراب مت کرو۔ یہ باتیں میرا ذہن چکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا میرے شوہر کا ایسا بھی کوئی اور بھائی بھی تھا؟ آخر میری ساس کہنا کیا چاہتی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ میرے ساس سسر اپنے وقت کے مطابق دوائیاں لے کر سو گئے تھے۔ محض میں ہی لاؤنج میں بیٹھی اپنی شوہر کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً رات 11 بجے میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے اور مجھے اپنے لیے جاگا ہوا دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ فوراً میرے نزدیک چلے آئے تھے اور مجھے تھامتے ہوئے بولے، تو میرے لیے جاگ رہی تھی؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، ظاہر سی بات ہے میں آپ کی بیوی ہوں۔ مجھے فکر ہو رہی تھی اور آپ کی اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے، کھانا وغیرہ لگاؤں؟ جبکہ وہ بولا، ہاں کھانا تو نہیں کھایا، میں سمجھا تم سو چکی ہوگی، میں فریش ہو جاؤں، تم میرے لیے کھانا لگا دو۔ ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ امید ہرگز نہیں کر رہے ہوں گے کہ میں ان کے لیے جاگی ہوئی ہوں گی۔ انہیں اپنے لیے خوش دیکھ کر میرے بھی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک عورت کے لیے اس کی پوری دنیا اس کے شوہر کا ہی ہوتا ہے۔ میں فوراً کچن میں چلی آئی تھی اور ان کے لیے کھانا گرم کرنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں ٹرے میں کھانا لے کر باہر آئی تو میرے شوہر بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا اور خوش دلی سے ان کے برابر میں بیٹھ کر کھانا انہیں سرو کرنے لگی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم اتنی رات تک جاگو گی۔ کل تو تم جلدی سو گئی تھی۔ میں فوراً سے بولی، آپ مجھے آج بہت یاد آ رہے تھے، آپ کی طرف سے دل میرا بہت پریشان ہو رہا تھا۔ آپ نے آفس جا کر مجھے ایک دفعہ بھی فون کال بھی نہیں کی۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولے، میں بھی تمہاری کال کا پورا دن انتظار کرتا رہا ہوں، تم مجھے فون کر لیتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے آج میں نے تمہاری وجہ سے کتنے ورکرز کو ڈانٹا ہے، 2 لڑکیوں کو کام سے نکال دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہوئی تھی، جبکہ وہ مزید بولے، لیکن رات تک میں نے معافی نامہ ان دونوں کو بھیج دیا ہے، شاید کل صبح تک آ جائیں، مگر جن سے بدتمیزی کی ہے ان کا دل دکھا ہوگا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نرمی سے بولی، آپ اتنے زیادہ غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو آپ آرام سے کر لیا کریں۔ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں باپ ہیں لیکن اب ان سے رشتہ وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ایسے مت کہا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، واقعی میں تمہارا سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو مجھے بھی خوشی ہوئی تمہاری یہ بات سن کر۔ مجھے معاف کر دینا، صبح میں نے جو تم پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس طرح مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں تمہارے سامنے بہت شرمندہ ہوں، اور تم نے میری اور امی کی باتیں سنی ہوں گی، ہے نا؟ سچ سچ بتانا۔ وہ بہت پیار سے بول رہے تھے۔ میں سر ہلا کر بولی، آوازیں آئی تھیں، آپ کا کوئی بھائی یا بہن وغیرہ بھی ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں میرا ایک بھائی ہے، میرا ہم شکل ہے، بچپن میں ہی ہم دونوں گم ہو گئے تھے۔ امی بابا اسی وجہ سے بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، الٹی باتیں کرتے ہیں تو میں ڈانٹ کر انہیں سمجھاتا ہوں۔ میں فوراً سے بولی، کہاں گم ہو گئے تھے؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ انہوں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے کہ اب وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ ہم میلے میں بچھڑ گئے تھے، اس کے بعد وہ کہاں گیا، کہاں رہتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اور اس وقت میرے اور میرے بڑے بھائی کی عمر 10 سال تھی، وہ مجھ سے پورے 28 منٹ بڑے ہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، شاید امی جب ہی بہت زیادہ اداس رہتی ہیں،
اکثر مجھ سے ایسی کوئی بات شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا تھا کہ ہمیشہ چپ کر جاتی تھی اور آگے صرف اتنا ہی کہتی تھی کہ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شاید کہ آپ نے منع کیا ہوگا۔ وہ بولے نہیں، بس کچھ ہمارے خاندان کے رشتہ دار ہیں، وہ منع کرتے ہیں امی کو کہ اس طرح کی باتیں بہو بیٹیوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، کھانا کھاؤ، چھوڑو ان باتوں کو، بلا وجہ تمہارا بھی موڈ خراب ہو جائے گا۔ میں آج تمہارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور ہم دونوں نے بہت ہی خوشگوار لمحات ایک ساتھ گزارے تھے۔ فجر اور تہجد کے درمیان جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بہت ہی آرام سے نماز ادا کی تھی، بالکل بھی شور پیدا نہیں کیا تھا۔ اگر میرے شوہر روک رہے تھے تو میں انہیں مزید گناہ گار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کے سامنے نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی، جو بلا وجہ وہ مجھے روک کر خود بھی گناہ گار ہوں اور مجھے بھی گناہ گار کریں۔ وقت تو اور بھی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1.5 ہفتہ مزید بیت گیا تھا۔ میری ساس بہت زیادہ اداس تھی، اس لیے وہ اپنی بہن کے گھر اپنے شوہر کے ہمراہ چلی گئی تھی۔ میرے شوہر نے بہت روکنے کی کوشش کی، انہوں نے میرے لیے معافی بھی مانگی، لیکن میرے ساس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ابھی ان کا دماغ درست نہیں ہے، فی الحال وہ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ 2 ملازمت جو میرے ساتھ کام کرتی تھی آج دونوں ہی نہیں آئی تھی۔ پورے گھر کی ذمہ داری میرے ہی سر تھی۔ آج کام بھی زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں کچھ سوچ کر ڈرائیور کے ہمراہ مارکیٹ آ گئی تھی۔ ارادہ کچھ سودا سلف خریدنے کا تھا۔ میں مارٹ جاتی تھی، اچھی جگہ سے گھر کا سامان خریدتی تھی، لیکن آج میرا دل ایک عجیب سی معمولی سی مارکیٹ کی طرف لپکا تھا۔ وہاں پر سستی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ہی خوبصورت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہی لینے کے لیے میں اس مارکیٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر یہ بات کاشف کو معلوم ہوگی تو وہ بہت زیادہ خفا ہو جائیں گی۔ انہوں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی مجھے منع کیا تھا کہ اس طرح کی مارکیٹس میں نہیں جایا کرو۔ تم میری بیوی ہو، تمہارے لیے برانڈ کی چیزیں ہیں، تم کیوں ایسی جگہوں پر جا کر اپنا وقت ضائع کرتی ہو؟ مگر میں جان بوجھ کر چلی گئی تھی۔ شاید قدرت نے مجھے خود کھینچ کر وہاں پر پہنچا دیا تھا، اور میں ابھی شاپنگ کر ہی رہی تھی کہ جب اچانک میری نظر ایک بیکاری پر چلی گئی۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی، مگر اگلا ہی لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا ہم شکل یعنی ان کا بڑا بھائی تھا، جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً ان کی طرف چلی گئی تھی اور ان کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کاشف کے بھائی ہیں نا؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ میری آواز سنتے انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہ گئے تھے اور پھر سر ہاں میں ہلا کر بولے، آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ میں فوراً سے بولی، میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی امی، بابا، آپ کے بھائی سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، سب آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین ہیں۔ آپ گھر چلیں، ابھی کے ابھی چلیں۔ جبکہ وہ بولے، کیا واقعی میں گھر جا سکتا ہوں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجہ عجیب سا تھا۔ میں فوراً سے بولی، جی جی بالکل جا سکتے ہیں، آپ بالکل میرے شوہر کی طرح ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ مجھے کیسے مل گئے ہیں۔ ابھی 1.5 ہفتہ پہلے تو کاشف نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا ایک ہم شکل بھائی ہے جو میلے میں گم ہو گیا تھا، آپ کو سب یاد ہے نا؟ میری باتیں سن کر انہوں نے ایک سرد مسکراہٹ مجھے دی تھی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، کیا ہی بات ہے، کاشف تمہارا شوہر ہے؟ ہم میلے میں گم ہو گئے تھے، میری امی کیسی ہیں؟ میں فوراً سے بولی، وہ بہت زیادہ اداس رہتی ہیں، آپ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہیں۔ کچھ دن پہلے تو آپ کے بھائی سے بہت لڑائی جھگڑا کر رہی تھی، اور آپ کے بابا بھی بہت زیادہ اداس رہتے ہیں، ہر وقت آپ کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔
میری بات سن کر اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جائے گی، اور خاص کر آپ کے شوہر کاشف سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کاشف کا نام بہت جمع کر لیا تھا۔ میں بنا کچھ بھی کہے انہیں اپنے ساتھ لیے گھر آ گئی تھی۔ ان کے کپڑے کافی میلے کچیلے ہو رہے تھے، حالت کافی خراب تھی۔ گھر آ کر میں نے انہیں فوراً کاشف کا ہی ایک جوڑا دیا تھا۔ اپنے ساس سسر کو بھی فون کر کے میں نے سرپرائز کے بہانے انہیں گھر پر بلا لیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے شوہر کو بھی گھر بلایا تھا۔ اب مجھے صرف اور صرف ان سب کا ری ایکشن دیکھنا تھا۔ میں لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب پیچھے سے میرے جیٹھ کی آواز سنائی دی، پری یہاں پر رہتے ہوئے کیسا لگتا ہے؟ میں جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ منگنے کے بعد جب میں نے اپنے شوہر سے بات کرتی تھی تب وہ مجھے پیار سے پری ہی بولتے تھے، لیکن شادی کے بعد انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے پری نہیں پکارا تھا، اور نہ ہی میں نے خود سے بولا تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھنے لگی جب اسی پل میرے شوہر کاشف اندر داخل ہوئے تھے۔ میں ان کی طرف مڑی تھی اور خوش اخلاقی سے بولی، دیکھیے میں آپ کے بھائی کو لے کر آئی ہوں۔ آپ کی امی روتی ہے نا، آپ بھی انہیں یاد کر رہے تھے۔ دیکھیں نا، آپ کا جڑواں بھائی مجھے راستے میں ہی مل گیا تھا۔ جبکہ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، میرے پیچھے کھڑے میرے جیٹھ صاحب آگے آئے تھے اور اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے، واہ، اور اسلام تم نے نام بھی تبدیل کر لیا، کاشف رکھ لیا، کیا ہی بات ہے تمہاری۔ جبکہ میں اب حیرت سے دونوں بھائیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ کچھ غلط ہوا ہے، اور اچانک ہی میرا سیٹھ جیٹھ پلٹا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ میری بیوی ہیں، میری شادی آپ سے ہوئی تھی، لیکن اس ناہنجار شخص نے شادی کی رات جب میں کمرے میں آ رہا تھا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے بہانے سے کمپنی بھیجا کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے اغوا کر لیا گیا۔ میری جگہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہوا، اور بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک میں نے یہ ہر خوشی سے جلتا آیا ہے۔ مجھے بڑا ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اس لیے ہر چیز مجھے دی جاتی تھی، اور یہی بات اس کو آگ لگاتی تھی۔ اس آدمی نے کہا تھا جب آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تو یہ آپ سے شادی کرے گا، لیکن امی جان کا کہنا تھا کہ بڑے کی پسند کو اہمیت دی جائے گی۔ میں آپ سے محبت کرتا تھا، اس لیے آپ کے گھر رشتہ بھیجا تھا، لیکن اس نے بہت واویلا مچا دیا۔ ہم دونوں کے درمیان چھوٹی سی جھڑپ ہوئی تھی، پھر یہ خاموش ہو کر دبئی چلا گیا، لیکن بارات والے دن یہ آن پہنچا تھا، بارات میں نہیں بلکہ گھر پر، اور اس نے پورا منصوبہ بنا کر ہمارے رشتے کو تباہ کیا۔ جبکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، شادی سے پہلے میں آپ کو پری کہتا تھا، آپ سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں عمرہ کرنے جائیں گے۔ یہ بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں ایک الگ گھر میں رہیں گے۔ یہ بات بھی کسی کو نہیں پتہ تھی، صرف ہم دونوں کو معلوم تھی۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے شوگر لو کا مسئلہ ہے، کہ آپ کو یہ باتیں معلوم ہیں کہ مجھے میٹھا کھانا بہت پسند ہے، مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ بولے، کیا یہ سب اس میں کوالٹی ہے؟ جبکہ میں بالکل بے جان ہو کر زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ وہ شخص باتیں کر رہا تھا اور مجھے واقعی سمجھ آ رہا تھا جو یہ شخص بول رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ میرا شوہر یہی میلا کچیلا انسان ہے جس کے ساتھ میں 11 مہینوں سے رہ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ اسی پل میرے ساس سسر اندر داخل ہوئے تھے، اور اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر گھر میں کوہرام برپا ہوا تھا۔ میری ساس روتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے سے ملنے لگ گئی تھی۔ میرے سسر کی حالت بھی کچھ اس طرح ہی تھی۔ اسی پل گھر میں پولیس اہلکار دھڑا دھڑ داخل ہو رہے تھے۔ یہ سب ماجرا میں بالکل سن ہو کر دیکھ رہی تھی۔ پولیس کو کسی اور نے نہیں بلکہ میرے حقیقی
شوہر نے ہی بلایا تھا۔ انہوں نے اغوا کا الزام، پراپرٹی ہڑپنے کا الزام اور ماں باپ اور مجھے تکلیف دینے کے الزام میں اندر کروا دیا تھا۔ پوری جائیداد میرے حقیقی شوہر کے نام تھی، اس لیے کیس بآسانی ہو گیا تھا۔ وہ چیختا چلاتا رہ گیا تھا، لیکن کوئی نہیں رکا تھا اور اسے لے گئے تھے، مگر میرے شوہر نے اسی وقت مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا بولوں۔ میں ایک ناپاک عورت تھی، میں ایک نامحرم کے ساتھ رشتے میں تھی، میں اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہی، مجھے اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ چیخ چیخ کر روئی تھی، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ میرے حقیقی شوہر نے مجھ سے خوب معافیاں مانگی تھی، لیکن مجھے سنبھالنے کے لیے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میں نہیں ٹھہری تھی۔ میں نے ان سے طلاق لے کر اس رشتے کو ختم کر دیا تھا۔ میں ایک ہی گھر میں تباہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ طلاق کے 3 دن کے بعد جو خبر مجھے ملی تھی اس نے میرے اعصاب جھنجھوڑ دیے تھے۔ میرے شوہر نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کر لیا تھا، وہ بتوں کو پوجا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے نماز روزے سے روکتا تھا۔ میں اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میری اس گھرانے سے جان چھوٹ گئی ہے، اور اس حقیقت کا علم صرف اور صرف میرے ماں باپ کو ہے، اور نہ ہی کسی رشتہ دار کو، اور نہ ہی میرے بھائی بھابھی کو ہے۔ سب کو صرف یہی معلوم ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا آپسی میں بہت بڑا جھگڑا ہوا اور ہم نے رشتہ ختم کر لیا۔ میری اب ایک اور جگہ شادی ہوئی ہے جہاں میں اب پرسکون اور پر اعتماد والی زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھی میں ان کے ساتھ تھوڑا سا روڈ بیہیو کر لیتی ہوں، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اب خوش ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو تب بھی وہ آپ کو بچا لیتے ہیں، جس طرح میرا پروردگار مجھے بچاتا رہا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔